شاعری اور فصاحت اور بلاغت ان کی تھی. آئیے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر اس امت کی تمام عورتوں کو بشمول ازواج مطہرات، پوری عورتوں کو جمع کر دیا جس میں ازواج مطہرات کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تمام عورتوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، ازواج مطہرات کو بھی ایک جگہ کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا، مطلب تمام عورتوں کے علم امت کے اور تمام ازواج مطہرات کے علم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک طرف کر دیا جائے تو ان سے بڑھ کر عالم اور فاضلہ کوئی نہیں ہوگا. مطلب پوری امت کی عورتوں کا علم ایک طرف اور مائی عائشہ کا علم ایک طرف. امام زہری اتنی بڑی بات کہتے ہیں ان کے تعلق سے. امام عطا رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، عالمہ، فاضلہ اور زیادہ عمدہ رائے والی خاتون تھی. ہمارے عورتوں کے لیے نمونہ ہے. آج ہماری عورتیں دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کو وقت ہی نہیں بیچاری ہو. یہ ہماری ماں تھی، کیا علم رکھتی تھی کہ مرد اور عورتیں بلا تفریقہ کی علم حاصل کری، بڑے اور چھوٹے، کبار اور صغار صحابہ آ رہے اور سیکھ رہے ہیں. بہرحال آئیے مسروق کہتے ہیں سید عائشہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تو کہتے تھے، مطلب جو ان کے ایک شاگرد تھے وہ جب بیان کرتے ماں عائشہ سے کوئی روایت تو کیسا کہتے، وہ کہتے تھے مجھے صدیقہ بن صدیق، سچی جو کہ سچے کی بیٹی تھی، صدیقہ بنت صدیق، حبیب اللہ مطلب محبوب، اللہ کے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ کے محبوب ہے اور وہ ان کی محبوب، ٹھیک ہے، تو محبوب اللہ کے محبوب کی، جس کی برات 7 آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، جن کے تعلق سے ایک الزام لگا تھا، اللہ نے اس کا جواب 7 آسمانوں سے اتارا، نازل کی گئی، یہ حدیث بیان کی ہے، میں اسے ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. جب بھی حدیث بیان کرتے تو ایسا بیان کرتے تھے اور ان کی بات میں ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں میں قرآن، وراثت، حلال، حرام، شعر و شاعری، تاریخ عرب، حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر عالم اور فاضل کسی کو نہیں پایا. اتنے فن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا. اور کیوں نہ ہو ان کے والد ہی اتنے علم و فن میں آگے تھے. امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص علم کے معاملے میں تو ابوبکر صدیق ہے. معلوم ہے یہ مقام ہے آپ کا، یہ مقام ہے آپ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے آپ؟ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بہت با علم شخصیت تھی ان کے والد، ٹھیک ہے، اور آپ کے کئی شاگرد بہرحال گزرے ہیں، میں تفصیلات میں بھی جانا نہیں. فن طب کے تعلق سے ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے چلو ٹھیک ہے شاعری تو سمجھ میں آ رہا، عربی زبان سمجھ میں آ رہا، قرآن سمجھ میں آ رہا، چونکہ اللہ کے رسول کی آپ بیوی تھی یہ تو سمجھ میں آ رہا، طب کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ طب میں بھی آپ بہت ماہر تھی، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا طب میں. تو کہا میڈیسن کا نالج کیسا آپ نے گین کیا ہے؟ میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر تھی، آپ بیمار رہنے لگے، مختلف قبیلوں سے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف نسخے بیان کرتے تھے، میں ان نسخوں کو سیکھ لیتی تھی اور بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتی تھی، تو میں نے طب کا علم بھی سیکھ لیا. آہا کتنے ایڈوانس تھے نا. اپڈیٹ ہونے کی صفت کیسی ہے دیکھی. آج تمہارے پاس یہ ہو گیا، اسکول گئی تھی ماں میں 10 سال پہلے تو آج تک کتابش نہیں دیکھی کھول کے. ارے کیوں نہیں دیکھی ماں؟ کھولو کتاب. مطلب ایک بار اسکول سے ختم ہوا تو اس کا زندگی بھر پڑھنا ہی نہیں ہماری عورتوں کو. مرد تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست کے ساتھ جماعتوں میں جا رہا، مسجد میں چلا گیا، جمعہ خطبہ سن لیا. عورتوں نے تو بالکل اپنے آپ کو فری کر لیا ہے. ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ پکڑی نہیں کرنے والا. ایک پورا مکمل سوال ہے آخرت کا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. بہرحال آئیے آگے. تو انہوں نے کر لیا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اور یہ روایت طبقات الکبریٰ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ 60 اشعار یا 100 اشعار پر مشتمل قصیدے روانی سے سنا دیا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو فرماتے ہیں جب آپ کوئی بات بیان کرتی سمجھانے کے لیے شعر بھی پڑھ دیا کرتی اسی بات سے. چلیے آگے آئیے. 90 السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.